الاحترام سامعین بزم و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ صبا نہ چھیڑ ابھی سنبل و گلاب کی بات، صبا نہ چھیڑ ابھی سنبل و گلاب کی بات، ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ اور شاعر یوں کہتا ہے کہ ہمیں پیدا کیا جس نے اسی کی بات کرتے ہیں، ہمیں پیدا کیا جس نے اسی کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں۔ مبارکباد کے تحفے ہمیں جنت سے ملتے ہیں، کہیں جب بیٹھ کر مولا علی کی بات کرتے ہیں۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ مقدسہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، اس کے متعلق میں چند باتیں آپ سے کروں۔ اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کے اپنے اور ساری کائنات کے آقا اور مولا، رحمت عالم، نور مجسم، فخر بنی آدم، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت کے دولہا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدحا، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم کر کے اور لبوں کو چوم کر کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آگے بہت ساری حضرات گرامی، رب تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ایمان جیسی لازوال نعمت اور دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایمان جس کے پاس نہیں ہوتا نا، اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے، عجیب ہی ہوتا ہے، کیونکہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہی کہتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہی کہتا ہے کہ خدا ہمارا ایک ہے، پالنہار میرا ایک ہے، رب ذوالجلال میرا ایک ہے، ساری دنیا کو بنانے والا دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں ہے، بلکہ ایک ہے۔ اس ایک نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اپنے کلام بلیغ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو کمزور آدمی ہے وہ طاقتور سے ڈرے، جو مجبور آدمی ہے وہ طاقتور سے ڈرے۔ لوگوں نے یہ ایک نظام بنا کے رکھا تھا۔ مکہ المکرمہ کے اندر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے حال یہی تھا، اور وہی نہیں، صرف مکہ المکرمہ نہیں بلکہ پوری دنیا کا حال یہی تھا کہ کمزور جو تھا وہ طاقتور سے ڈر رہا تھا، مجرم جو تھا
وہ جس کا جرم کیا ہوا ہے اس سے ڈر رہا تھا، کہیں سانپ سے ڈر رہا تھا تو کہیں بچھو سے ڈر رہا تھا تو کہیں شیروں سے ڈر رہا تھا، جنگلوں میں جاتا تو ڈرتا، کھیت کھلیان میں کچھ کرنے سے بھی ڈرتا، لیکن ڈر نہیں رہا تھا تو اس سے جس سے ڈرنا چاہیے تھا، عبادت نہیں کر رہا تھا تو اس کی جس کی کرنی چاہیے تھی، جس کو اپنا معبود سمجھنا چاہیے تھا اس کو اپنا معبود نہیں سمجھ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر آیت کریمہ نازل فرمائی، بلکہ ایک سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں سب سے خطاب ہے، یہاں مومنین کا ذکر نہیں ہوا، یا مسلمین کا ذکر نہیں ہوا، یہاں مرد کا ذکر نہیں ہوا، صرف یہاں عورتوں کا ذکر نہیں ہوا۔ جب کہہ دیا گیا یا ایھا الناس تو سب اس میں شامل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں سے خطاب فرما رہا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف مکہ المکرمہ میں رہنے والے لوگوں سے خطاب فرمایا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف مدینہ المنورہ میں رہنے والوں سے خطاب فرمایا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف مومنین سے خطاب فرمایا، گمراہ لوگوں سے نہیں خطاب فرمایا، یا کفار اور مشرکین سے خطاب نہیں فرمایا، نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ کے اندر، اس سورہ مقدسہ کے اندر تمام لوگوں سے خطاب فرمایا، وہ چاہے آج کا ہو چاہے کل کا ہو، چاہے پرسوں کا ہو چاہے وہ صبح قیامت تک پیدا ہونے والا کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، چاہے دھوم کے پروا کا رہنے والا ہو، چاہے تاج پور کروڑا یا فیض آباد کا رہنے والا ہو، ایمان والا ہو غیر ایمان والا ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب سے اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا۔ کیا کہا رب تبارک و تعالی نے؟ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، قرآن مقدس ہے، قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالی ہم سے خطاب فرما رہا ہے، ہم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے، رب تبارک و تعالی ہم سے کچھ کہہ رہا ہے۔ اب مسلمانوں اپنا کان کھولو، اپنے دل کے دریچے کو کھولو، اپنے دل کے تمام بند دروازوں کو کھولو، تمام سماعت کو اکٹھا کرو اور توجہ اکٹھا کرنے کے بعد سنو کہ ہمارا پالنہار ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارا معبود حقیقی ہم سے کیا کہہ رہا ہے، وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے جس کی بارگاہ میں ہم 5 وقت جھک کر کے کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور کبھی جا کے کہتے ہیں سجدے میں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، کبھی نماز شروع ہونے سے پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ تمام تر چیزیں جس کے لیے کہتے ہیں، جس کے لیے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس کے نبی کے لیے ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، جس کی نماز جس کی مسجد سے ہم یہ آواز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ وہ معبود ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ مالک ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ پالنہار ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ پالنہار ہم سے کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو اتقو، ڈرو۔ اے مولا کس سے ڈریں، کس سے ڈریں؟ اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے ناتے دار سے، نہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ کی تعظیم کرو، باپ کا ڈر اس معنی کر کے ہے کہ باپ کی تعظیم کی جائے، ماں کا ڈر اس معنی کر کے ہے کہ ماں کی تعظیم کی جائے، عالم کا ڈر اس معنی کر کے ہے کہ عالم کی تعظیم کی جائے، استاذ کا ڈر اس معنی کر کے ہے کہ استاذ کی تعظیم کی جائے، صاحب ثروت کا ڈر اس لیے ہے کہ وہ دین کے مددگار ہو، دین کی خدمت کرنے والا ہو، اپنے کاڑھی کمائی سے دین کے لیے امداد کرتا ہوا نظر آتا ہو، اس لیے اس کی تعظیم و تکریم کی جائے گی۔ لیکن دیکھیے تو صحیح، رب تبارک و تعالی پالنہار اپنے پاکیزہ کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقو، اے لوگو ڈرو۔ کس سے ڈرے مولا؟ ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ تمہارا رب کون ہے؟ وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ کون رب؟ وہ اللہ جس کو کبھی نیند نہیں آتی، جس کو کبھی اونگ نہیں آتی، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی باپ، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا، وہ ہے ہمارا پالنہار، وہ ہے ہمارا رب ذوالجلال، جس کی بارگاہ میں ہم جا کر کے 5 وقت جھکتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں تو سبحان ربی العالی کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ کیوں پکارتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہماری مدد کرنے والا،
ہمارا پالنہار کوئی اور نہیں ہے، ہماری مدد کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اگر اولیاء مدد کریں گے تو اس کے حکم سے، انبیاء مدد کریں گے تو اس کے حکم سے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، چاہے وہ مستان مدد کرے، چاہے وہ عالم مدد کرے، چاہے وہ ولی مدد کرے، چاہے وہ غوث مدد کرے، چاہے وہ ابدال مدد کرے، چاہے وہ قلندر مدد کرے، چاہے وہ اوتاد مدد کرے، چاہے وہ مجدد مدد کرے، چاہے وہ مجتہد مدد کرے، چاہے وہ مفسر مدد کرے، چاہے وہ محدث مدد کرے، چاہے وہ صحابی مدد کرے، چاہے وہ انبیاء مدد کرے، جب تک رب تبارک و تعالی نہیں چاہتا کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ بے شک حق ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اب قرآن مقدس کی بات کریمہ تو دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے ایمان اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، جس نے ایک جان سے پیدا کیا اس سے ڈرو۔ یہ آنکھ کی بصارت، آنکھ میں یہ آنکھ میں جو بصارت ہے، یہ آنکھ میں جو دیکھنے کی قوت و طاقت ہے، یہ کس نے دی؟ یہ کان کو قوت سماعت کس نے دی؟ یہ زبان کو قوت گویائی کس نے دی؟ کسی اور نے نہیں دی ہے۔ یہ ہاتھ میں جو طاقت آ گئی، یہ پیروں میں جو طاقت آ گئی، اس کا دینے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا پالنہار ہے، جو تمہیں ہمیشہ تمہارے لیے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہوا ہے۔ پیارے دیکھو تو صحیح آج ہمارا حال کیا ہو گیا، آج ہمارے حالات کیسے ہو گئے۔ ہمارے پاس ساری چیزوں کے لیے ٹائم، ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے، ہم ساری چیزوں سے کنیکٹ ہیں۔ سب سے زیادہ اگر بندہ آج کے دور میں کسی چیز سے کنیکٹ ہے تو وہ ہے موبائل۔ موبائل سے زیادہ انسان کسی چیز سے کنیکٹ نہیں، نہ ماں سے اتنی زیادہ کنیکٹیویٹی ہے، نہ باپ سے اتنے زیادہ کنیکشن ہے، نہ بہن بھائی کا اتنا زیادہ معاملہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ بندہ سب سے زیادہ کنیکٹ کسی سے ہے تو وہ موبائل سے کنیکٹ ہے۔ لیکن ہونا کیا چاہیے تھا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہماری آنکھوں میں بصارت عطا فرمائی، جس نے ہماری آنکھوں میں روشنی دی، جس نے ہماری آنکھوں کانوں کو قوت سماعت عطا فرمائی، جس نے ہماری زبان کو قوت گویائی عطا فرمائی، یہ دانت دیکھے دانت جو منہ کے اندر ہے، جبڑوں کے ساتھ میں لگا ہوا، ایک دانت ٹوٹ جائے تو حال کیا ہوتا ہے، دو دانت ٹوٹ جائے تو حال کیا ہوتا ہے۔ ایک دانت کا بھی ہم حساب ہم جو ہے صحیح معنوں میں شکریہ نہیں ادا کر سکتے اپنے رب کا کہ مولا تو نے ہمیں دانت دیا تو ایک دیا تو بڑا ہی احسان ہو گیا۔ نہیں، ایک کا بھی کما حق شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہی ایک نہ ہو۔ حضرات گرامی، میں سمجھتا ہوں جس کے پاس سے جو نعمت ہو، اگر وہ نعمت جب اس کے پاس سے زائل ہو جاتی ہے تو اس کی کتنی یاد آتی ہے، پھر اس کی اہمیت کا کتنا پتہ چلتا ہے۔ میں خود اپنا ایک واقعہ بیان کروں تو میں یوں کہتا ہوا نظر آؤں گا، ایم پی کی سرزمین بہت بڑی مسجد کھنڈوا کے پاس میں کھرگون ضلع، اسی جگہ پر میں امامت کرتا تھا ابھی چند مہینوں پہلے۔ پتا ہے ابھی 1 سال پہلے میرا ایک سامنے کا دانت ٹوٹ گیا۔ اب میں جب نماز کی حالت میں جاتا، میں شین ادا کرنا چاہتا ہوں، نہیں ادا ہو رہی ہے، میں شین پڑھنا چاہتا ہوں، نہیں ادا ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، جب شین پڑھتا ہوں تو فا جیسی آواز نکل رہی ہے، شین پڑھتا ہوں تو فا جیسی آواز نکل رہی ہے۔ میں حالت نماز میں سوچنے لگا، مالک ایک دانت صرف ٹوٹا ہے تو حروف کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے، ایک دانت ٹوٹا ہے تو صرف حروف کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو آپ ذرا تو سوچیں تو صحیح، ہم دین سے دور، ہم اسلام سے دور، ارکان سے دور، نمازوں سے دور، مسجدوں سے دور، ارے جناب والا ایک دانت ٹوٹا تو پھر ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا تلفظ یعنی شین صحیح طور پر نہیں ادا ہو رہا ہے، نہیں ادا کر پا رہا ہوں۔ تو پھر جو لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جو لوگ سجدوں کو چھوڑ رہے ہیں، جو ارکان کو چھوڑ رہے ہیں، جو مساجد کو چھوڑ رہے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ حضرات گرامی، اپنے آپ کو سنبھالو اور سوچو ایک بار کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے، ہماری کنیکٹیویٹی کس کے ساتھ میں ہونی چاہیے تھی؟ ہماری کنیکٹیویٹی تو ہمارے رب کے ساتھ میں ہونا چاہیے تھی، لیکن حال کیا ہے؟ اگر میں اس موضوع پر گفتگو کروں تو بہت لمبا وقت درکار ہے، لیکن یاد رکھو بس آخری بات سنیے گا پیارے، یہ آخری بات یہی ہے کہ جتنا موبائل سے کنیکٹ ہو اس سے کہیں زیادہ رب سے کنیکٹ ہو جاؤ۔ کہ آنکھ کھلے تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند ہو، زبان جب آنکھ کھلے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
اکبر کی تسبیح بلند ہو، لیکن حال کیا ہے بندہ جب آنکھ کھولتا ہے ارے میرا موبائل کہاں گیا، چارجنگ نہیں تو موبائل لگاتا ہے، موبائل کو چارجنگ میں جلدی سے لگانا چاہتا ہے، کیوں لگانا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر بے چین ہے۔ اگر تاج پور کورونا سے نکلا اور ریلوے کراسنگ ممتاز نگر کے پاس بھی پہنچ گیا، جیب میں ہاتھ ڈالا موبائل نہیں ہے تو پلٹ کے آتا ہے موبائل لینے کے لیے کہ چلو جلدی سے موبائل لے لی جائے، ارے میرا موبائل کیا ہو گیا، ارے میرا موبائل ٹوٹ گیا تو موبائل کا ٹینشن، ریچارج نہیں تو موبائل کا ٹینشن۔ ہر حال میں بندہ جتنا موبائل سے کنیکٹ ہے اتنا رب سے کنیکٹ نہیں ہے، ورنہ پریشانی آتی تو یہ نہ کہتا، کفر کے الفاظ نہ پڑھتا۔ یاد رکھو پیارے، نقل کفر نہ باشد، کفر کی نقل کرنا یہ مثال سمجھانے کے لیے یہ کفر نہیں ہو پاتا ہے، نہیں ہوتا، کیونکہ بندہ کے اوپر جب تکلیف آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے تو کیا کہتا ہے، ارے ہم ہی ملے تھے، ہماری اوپر ہی مصیبت ڈالنی تھی، ساری مصیبت رب نے میرے اوپر ہی ڈال دی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے، بلکہ اگر ہمارے اوپر، اگر ہم رب سے کنیکٹ ہوتے اور ہمارے اوپر مصیبت آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے، وہی جملہ وہی آیت ہم پڑھتے ہوئے نظر آتے اور کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی ہماری زبانوں پر صدائیں ہوتی۔ پیارے اپنے رب سے کنیکٹ ہو، صبح ہو تو رب کی تسبیح، شام ہو تو رب کی تسبیح، اور آنکھ اس وقت تک بند نہ کرو جب تک کہ رب کی تسبیح پڑھ نہ لو، پتہ نہیں تمہاری دوسری صبح ہو پائے کہ نہ ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم جل شانہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقۃ فعل میں ہم سب کو مسجد سے جڑنے، مسجد کے امام سے جڑنے، مسجد میں جانے اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں اللہ پاک ہم سب کو اپنے امام سے ویسی ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی محبت ہم اپنے پیر سے کیا کرتے ہیں، ویسی ہی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی تعظیم ہم اپنے پیر کی کیا کرتے ہیں، اور اللہ پاک ہم سب کو نمازی بنائے اور فیضان مستان شاہ سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔